اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عام طور پر ہم سمجھتے ہیں کہ جن کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، جن کے پاس بہت پیسہ ہوتا ہے، یہ سب کچھ بینک بیلنس، واہ گاڑیاں، یہ وہ لش پش، وہ بہت خوش قسمت ہوتے ہیں، وہ لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ حالانکہ جو لوگ فراوانی میں ہوتے ہیں ان کی بھی اتنی ہی آزمائش ہوتی ہے جتنی کہ کسی کم مال و دولت والے کی ہوتی ہے۔ ایک بات یاد رہے، مال و دولت کبھی بھی آپ کو سکون نہیں دے سکتا۔ یہ صرف ایک سوچ ہے کہ پیسہ خوشی دیتا ہے، اور بہت بڑا وہم ہے ہم لوگوں کا۔ مال و دولت کی فراوانی کو کبھی بھی خوش قسمتی نہ سمجھیں۔ زندگی میں پرسکون رہنا چاہتے ہیں تو ایک اصول یاد رکھیں کہ یہ جو مال و دولت کی تقسیم ہے یہ کسی انسان کی بنائی ہوئی نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ کسی کو اس نے مالدار بنایا ہے، کسی کو غریب۔ رزق انسان جو ہے نا اپنے زور بازو سے نہیں کھاتا، بلکہ یہ خالصاً اللہ کی عطا ہے۔ کچھ لوگ ڈگریاں لے کر بھی پھرتے ہیں، جاب نہیں ملتی، اور کچھ لوگ مٹی کو ہاتھ لگاتے ہیں تو سونا بن جاتی ہیں۔ اللہ نے سب کو ایک جیسا رزق اس لیے نہیں دیا کیونکہ اس نے دنیا کا نظام چلانا تھا۔ اللہ نے وسعت دی ہے تو شکر گزار بنے، نعمتوں کی قدر کرے، دوسروں کو بھی شریک کرے۔ اللہ کی نافرمانی کے راستے میں مت نکل جائیں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، الٹے کام نہ کریں۔ سارا مال اور وقت اپنی بے جا خواہشات پر بھی نہ لگائیں جن کے پاس مال ہے۔ آسانیاں دوسروں کے لیے آسانیاں کریں۔ جن انسانوں کے پاس، جن کے پاس آسانیاں ہیں، جن کے پاس ہر چیز ہے، ان کے لیے بھی نا یہ آزمائش ہے۔ آسانی کو بھی آزمائش سمجھیں اور پھونک پھونک کر قدم رکھیں کہ کوئی نافرمانی نہ ہو جائے، کیونکہ یہی تقویٰ ہے۔ اگر اللہ نے وسعت دی ہے تو رشتہ داروں پر خرچ کریں، احسان جتلا کر نہیں بلکہ ان کا حق سمجھ کر، وہ آپ کے اپنے ہیں۔ یتیم، مساکین اور مسافر پر خرچ کریں۔ دین کے کام جو ہے، نیکی کے کام پھیلانے میں اپنا مال لگائیں۔ اگر اللہ نے رزق میں وسعت نہیں دی تو اس میں صبر کریں، کیونکہ صبر میں آپ کے لیے بہت اجر ہے۔ صبر سے زندگی گزاریں، امید رکھتے ہوئے زندگی گزاریں۔ غربت اگر صبر سے کاٹی جائے، ٹھیک ہے نا، تو اس سے بڑی کوئی اور خوبی نہیں ہوتی۔ جب آپ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے رب آپ جس حال میں بھی رکھیں مجھے منظور ہے، تو وہ مالک کیا کیا اجر لکھتا ہے۔ آپ کا صبح و شام اللہ تعالیٰ کو پکارنا اور اس کے دروازے کو کھٹکھٹانا، اور پھر جتنا رب تعالیٰ آپ کو دے دے اس پر صبر اور شکر سے آگے بڑھنا، یقیناً بلندی درجہ، بہت زیادہ بلند درجات کا باعث ہے۔ غریب انسان جو ہے، غریب انسان کو جو مال ہے، مال کے سلسلے میں اس کا جو حساب و کتاب ہوگا نا آخرت کے دن، وہ لمبا چوڑا حساب نہیں ہوگا، اسے بہت تھوڑا سا حساب دینا پڑے گا۔ اور غریب لوگ جو ہیں امیروں کی نسبت 50,000 سال پہلے جنت میں جائیں گے۔ لہٰذا آج سے ہی اپنی جو غربت ہے اسے آڑ نہ سمجھیں، کیونکہ یہ رب تعالیٰ کی تقسیم ہے۔ اللہ کی تقسیم سمجھ کر اس چیز کو قبول کریں اور اپنی زندگی کو تھوڑے میں ہی بہت خوشگوار بنائیں۔ اور اگر جو مالدار انسان ہیں تو یہ مت سوچیں کہ رب تعالیٰ ان سے خوش ہے اس لیے انہیں بے تحاشا نواز رہا ہے، اور وہ یہ بھی نہ سوچے کہ رب تعالیٰ مجھے تب نوازا کہ میں وہ، اللہ مجھ سے خوش ہے۔ نہیں، یہ بھی ان کی آزمائش ہے۔ اپنی آمدنی جو آ رہی ہے اس کا ایک ذریعہ دیکھیں وہ کہاں سے آ رہی ہے، اور یہ دیکھیں کہ اسے لگانا کہاں ہے، خرچ کہاں کرنا ہے۔ رب تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔